آج ہم پڑھیں گے خلاصہ۔ خلاصہ کہتے ہیں کسی چیز کو مختصر لکھنا یا کسی چیز کو کم از کم الفاظ میں بیان کرنا۔ خلاصہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیراگراف کو 2 سے 3 دفعہ غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے اہم تاریخ اور اہم واقعہ خلاصہ میں لکھتے ہیں، جبکہ غیر اہم واقعات اور غیر ضروری تفصیل خلاصے میں شامل نہیں ہوتی۔ اب ہم پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پیراگراف کا عنوان ہے بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد لاہور میں ہے۔ اس کی تعمیر 1673 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ راوی کے پل سے مسجد کے مینار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مسجد مغلیہ دور میں تعمیر ہوئی۔ مغل دور میں فن کی بڑی قدر تھی۔ اس مسجد میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اب ہم کریں گے اس پیراگراف کا خلاصہ۔ پیراگراف کا پہلا جملہ ہے بادشاہی مسجد لاہور میں ہے۔ اس کی تعمیر 1673 میں مکمل ہوئی۔ یہ جملہ ہمیں بادشاہی مسجد کی جگہ اور تعمیر ہونے کی تاریخ کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ جملہ ایک اہم جگہ اور تاریخ کے بارے میں ہے، تو اسے ہم خلاصے میں شامل کریں گے۔ اگلا جملہ ہے علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اس چیز کا بادشاہی مسجد سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ جملہ خلاصے میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ جملہ بھی بادشاہی مسجد کے بارے میں تو نہیں ہے، لہٰذا اس جملے کو بھی کاٹ دیں گے۔ راوی کے پل سے مسجد کے مینار دکھائی دیتے ہیں، یہ جملہ مسجد کے بارے میں ہی ہے، لیکن اس میں ایک غیر ضروری تفصیل بیان کی جا رہی ہے، تو اسے بھی ہم خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ مسجد مغلیہ دور میں تعمیر ہوئی۔ ہاں، یہ جملہ اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں مسجد کے تعمیر ہونے کے دور کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس جملے کو ہم خلاصے میں شامل کریں گے۔ اگلا جملہ ہے مغل دور میں فن کی بڑی قدر تھی۔ یہ جملہ ہمیں مغل دور کے بارے میں بتا رہا ہے، نہ کہ مسجد کے بارے میں، تو یہ جملہ بھی کیونکہ غیر متعلقہ ہے اس لیے خلاصے میں شامل نہیں ہوگا۔ آخری جملہ ہے اس مسجد میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے، کیونکہ اس جملے میں مسجد کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں، تو یہ جملہ خلاصے میں شامل ہوگا۔ تو اب اس پیراگراف کا خلاصہ کچھ یوں ہوگا۔ بادشاہی مسجد لاہور میں ہے۔ اس کی تعمیر 1673 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد مغلیہ دور میں تعمیر ہوئی۔ اس مسجد میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اگلے پیراگراف کا عنوان ہے صنوبر اور سانپ۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے لوگ جمع ہیں، کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر کو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بچے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ زہیرہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک پودا تھا جس سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ صنوبر تیزی سے اس کے پتے توڑ لائی اور ان کا عرق نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ ہم اس پیراگراف میں سے غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں گے۔ پیراگراف کا پہلا جملہ ہے فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ یہ جملہ ہمیں صنوبر کے جاگنے کے ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ جملہ اہم ہے، لیکن اس جملے سے ہم غیر ضروری الفاظ کاٹ دیں گے۔ اگلا جملہ ہے اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے لوگ جمع ہیں، کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس جملے میں ہمیں صنوبر کے ارد گرد کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ خلاصے میں شامل نہیں ہوگا۔ اگلا جملہ ہے صنوبر کو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بچے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس جملے میں ایک اہم واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو اس جملے کو ہم خلاصے میں شامل کریں گے۔ اگلا جملہ ہے زہر سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ زہیرہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس جملے میں ایک واقعے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے جو کہ خلاصے کے لیے غیر ضروری ہے، تو اس کو بھی ہم خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔
اگلا جملہ ہے ایک پودا تھا جس سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اس جملے میں ہمیں ایک اہم پودے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اس جملے کو ہم خلاصے میں شامل کریں گے. صنوبر تیزی سے اس کے پتے توڑ لائی، ان کا عرق نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا. اس پورے جملے میں پتے توڑنا اور عرق یہ دو اہم چیزیں ہیں. ان کے علاوہ ہم باقی تمام غیر ضروری الفاظوں کو کاٹ دیں گے. اگلا جملہ ہے عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی. اس جملے میں آنکھیں کھولنا ایک اہم بات ہے. اس کے علاوہ ہم تمام چیزوں کو کاٹ دیں گے. یہ تو سارا پیراگراف غائب ہو گیا ہے. اب میں خلاصہ کیسے لکھوں گا؟ چلو میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس پیراگراف میں کیا لکھا تھا. اس پیراگراف میں ایک لڑکی تھی، ہاں صنوبر، اور پتہ نہیں کس ٹائم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہاں صبح کسی پودے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. چلو ہم لکھ لیتے ہیں پودا. اور اس میں رو کون رہا تھا؟ نصیر کی اماں، ہاں زہیرہ. اور زہیرہ کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس کے بیٹے کو سانپ نے کاٹا تھا. تو چلے اب ہم ان لفظوں کی مدد سے خلاصہ لکھتے ہیں. فجر کے وقت صنوبر کی آنکھ کھلی. اس کو پتا چلا کہ زہیرہ کے بچے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. وہ ایک پودے کے پتے توڑ لائی جس کے عرق سے لڑکے کو ہوش آ گیا. ابھی پلے اسٹور سے تعلیم آباد ڈاؤن لوڈ کریں.